الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا کتاب بعد کتابی اما بعد۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ ایک سلسلے کا آغاز کیا گیا کہ اسلامی شادی اور ہمارا طرز عمل، اس سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں گزشتہ آئی تھیں۔ وہ یہ کہ نکاح کو آسان کرو، اور اس کے فوائد کا تذکرہ ہوا تھا کہ اس سے آدمی کی نگاہیں نیچی رہتی ہے، اور پھر کس شخص کو یہ استطاعت حاصل ہے اس کا تذکرہ آیا تھا کہ استطاعت اس شخص کو حاصل ہے کہ جو شخص اگر کوئی گھر میں 3 افراد یا 4 افراد رہتے ہوں تو چوتھے یا 5ویں شخص کے لیے، اگر 4 رہتے ہوں تو 5ویں شخص کے لیے رہنے کا، کپڑے کا اور اس کے کھانے کا انتظام ہو سکے، تو ایسا شخص قابل استطاعت ہے۔ اب اس کے لیے نکاح کے لیے دیری کرنا درست نہیں ہے۔ یہ باتیں گزشتہ آئی تھیں۔ آج اس سے اور آگے بڑھ کر یہ سمجھنا ہے کہ مہر جو ادا کیا جاتا ہے وہ کیا ہے۔ مہر کو سمجھنے سے پہلے ایک بنیادی بات یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کی ذمہ داری، یعنی مہر کی ادائیگی کی ذمہ داری مرد پر ڈالی، تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے اور ہر صاحب عقل و فہم یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ خرچ کی ذمہ داری صرف اور صرف مرد پر ہے، عورت پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مانگ کر یا زبردستی یا مطالبات کے ذریعے اگر کوئی مال حاصل کرتا ہے تو یہ مال اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ بارہا یہ بنیادی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو یہ باتوں کو ہم بھلائے جیسا کرتے ہیں، بھولتے تو نہیں ہیں لیکن بھلائے جیسا ضرور کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکیں، ہم اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر والوں میں اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ کسی کو ٹھیس نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، بھلے ہی اس عمل کے ذریعے اسلام پر کتنا ہی بڑا داغ لگتا ہو یا اسلام بدنامی کا شکار ہوتا ہو۔ غیر مسلموں کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمان اپنے دیگر اعمال چھوڑ دیں، صرف اگر وہ شادی کے نظام پر اگر اسلام پر آ جاتا ہے تو کئی غیر مسلم ایسی ہیں جو فوراً اسلام میں منتقل ہو جائے گی، مشرف با اسلام ہو جائے گی۔ لیکن ہم نے کوئی کسر، کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس سے کوئی غیر مسلم مسلمان ہو سکے، نہ اخلاق کے ذریعے، نہ ہمارے خوشیوں کے ذریعے، نہ ہمارے غم کے ذریعے، کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا، کوئی ذریعہ ایسا نہیں چھوڑا جس سے کوئی مسلمان ہو یا کوئی مسلمانوں سے متاثر ہو، کچھ نہیں چھوڑا۔ ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق ہم نے نہیں رکھا، ہم میں اور لمباڑوں اور ماڑوڑیوں میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ کیوں؟ وہ لوگ جو کام کرتے ہیں وہی کام یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا بھی وہی کر رہا ہے۔ بیویوں پہ ظلم
بیویوں سے مطالبات کون کر رہا ہے؟ مسلمان کا یہ مزاج ہے۔ عربوں کے اندر لاکھ برائی ہونے کے باوجود بھی ایک اچھائی ان کے پاس یہ ہے کہ ان کے پاس بچیوں کی طرف سے بچیوں کو کسی قسم کا ان لوگوں سے مطالبہ نہیں کیا جاتا، اور مہر ہماری طرح نہیں رکھا جاتا 1100 1500 3000 خاندانی چلتا آ رہا ہے، ایسا نہیں رکھتے ہیں۔ 3 سال کی کمائیاں کرتے ہیں، اس کے بعد مہر ادا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جو مکمل طور پر عربوں سے ناواقف ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا عربوں میں بھی دعوتیں ہوتی ہیں بچیوں کی طرف سے، آپ جانتے ہیں کس طرح ہوتی ہے؟ ان کا مہر اگر 1 لاکھ ریال ادا کیا جائے تو اس میں سے وہ صرف 25,000 ریال کی دعوتیں کرتے ہیں، 75 محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے 1 روپیہ اپنے جیب سے خرچ نہیں کرتے۔ لیکن آج کل کچھ ایسے مطالبات بچیوں کی طرف سے ہو رہے ہیں، وہ غلط ہے بہرحال۔ لیکن یہ جو چیز ہے، اور ہماری طرح ادا کریں گے بعد میں دیں گے، آخر میں انتقال ہو گیا، وہ بیوہ کو لائے سامنے، وہ اپنے ہوش میں بھی نہیں، لاؤ معافی مانگو۔ کیا معاف ہوتا ہے وہ مہر؟ ہوتا ہے معاف تو رضامندی سے ہوتا ہے، کوئی رضامندی نہیں، وہ خود ہوش میں نہیں آئے معافی منگوائے، کیا طریقہ ہے؟ تو بہرحال ہمارے اندر اسلامی مزاج رہنے کے بجائے ہم نے غیر مسلموں کے طریقوں کو، ان کے رسومات کو ہم اپنے اندر اخذ کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر وہ اسلامی ماحول بھی باقی نہیں رہا۔ جو مودتم ورحمہ جو کہا گیا کہ آپس میں بے انتہا محبت ہوتی ہے، وہ باقی نہیں رہتی، جھگڑے ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کہ انہوں نے اپنے اس عمل کو سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے جو شریعت نے ان دونوں کے درمیان جو چیزیں رکھی تھی وہ اس سے بھی محروم ہو گئے۔ اسی لیے چاہیے یہ کہ ہم اپنے ہر عمل کو سنت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر کریں گے تو پھر جو فوائد جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ بتائے ہیں، ان فوائد کے ہم بھی مستحق بنیں گے، ہم بھی ان فوائد کو حاصل کرنے والے بنیں گے۔ لیکن افسوس کیا کہا جائے۔ بہرحال مہر کے سلسلے میں ایک بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ مہر مرد پر واجب ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں یہ بات گزشتہ آئی تھی کہ اگر کسی کے پاس فی الوقت اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ مہر کی پوری رقم ادا کرے، تو اس شخص کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ شخص کچھ دن بعد یا پھر قسط وار جیسا اس کو سہولت ہے اس طریقے سے وہ ادا کر سکتا ہے۔ یہ بات گزشتہ آئی تھی۔ اب مہر کی چند قسمیں ہیں، وہ قسمیں یہ ضروری تو نہیں ہے، صرف ذہن میں رکھے کہ مہر کے سلسلے میں کیا شرعی احکامات ہے۔ سب سے پہلا مہر ہے مہر معجل۔ مہر معجل کا مطلب یہ ہے عین کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الفور ادا کر دیا جائے۔ معجل یہ ہے تاخیر سے ادا کیا جائے، یعنی فی الوقت جب نکاح ہو رہا ہے، یعنی جب بیع ہو رہی ہے اس وقت تو نہیں دیا گیا، کوئی چیز خریدی گئی اس وقت پیسہ نہیں دیا گیا، بعد میں دیا گیا، یعنی ادھار، اس کو معجل کہتے ہیں۔ اور یہ دو تو ہے، لیکن اس کے بعد ایک ہے مہر مسمى۔ مہر مسمى کہتے ہیں کہ وہ مہر جو نکاح سے پہلے طے کر لیا جائے، بھئی اتنا دیا جائے گا یا اتنا دیا جائے گا۔ اگر یہ طے نہیں کر سکے یا طے نہیں ہوا اور نکاح ہو گیا، اس کے بعد اب مہر ادا کرنے کا جب وقت آئے تو کون سا مہر ادا کیا جائے، کتنا مہر ادا کیا جائے، اس سلسلے میں شریعت نے یہ بتایا ہے کہ آپ یہ دیکھو اس بچی کے حسن، عمر، خاندان کے اعتبار سے اس بچی کو اس خاندان میں کتنا مہر دیا جاتا ہے۔
ددیال کے اعتبار سے کتنا مہر ادا کیا جائے، یہ شرعی احکامات مہر کے سلسلے میں۔ اب انشاءاللہ آئندہ مہر فاطمی اور کم سے کم مہر کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ اس سلسلے کو گزشتہ بار بھی روکا گیا تھا، اس بار بھی روکا جا رہا ہے۔ اگلی بات بتانے کے لیے وہ اس لیے کہ چند باتیں وہ ہیں جو مسلمانوں نے اپنے معاشرے کے اندر اتنا عام کر چکے ہیں اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی اتنی بڑی برائی ہے۔ آگے اس کا تذکرہ ہوگا تو اسے اندازہ ہوگا۔ گزشتہ نئے سال کے سلسلے میں باتیں آئی تھی، اس بار پتنگ کے سلسلے میں کچھ باتیں آئیں گی۔ ایک چیز میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کسی غیر مسلم کو آپ نے کیا دیکھا ہے کہ وہ بقرعید کے موقع پر کچھ جانور ذبح کر رہے ہوں، یا اس قسم کی ہماری جو عیدیں ہیں وہ اس کو مناتے ہوئے یا کرتے ہوئے کیا آپ نے دیکھا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ نے تو کبھی نہ دیکھا ہو۔ لیکن یہ مسلمان اتنا ندیدہ کیوں ہو گیا کہ ہر غیر مسلم کی، ہر مذہب کی ہر عید کو اپنے اندر لینا چاہ رہا ہے؟ عیسائیوں کی تقریب ہے 25 دسمبر کی، کرسمس کی، یہ منا رہا ہے۔ ہندوؤں کی عیدیں ہیں، پٹاخے یہ پھوڑ رہا ہے۔ ان لوگوں کی پتنگ عید ہے، وہ یہ منا رہا ہے۔ یہ مسلمان یہ اس درجے پہ کیوں آ گیا؟ اس کے اس عمل سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو کامل و مکمل نہیں سمجھ رہا ہے۔ اگر وہ کامل و مکمل سمجھتا تو وہ اپنے نظام پر، شریعت کے نظام پر باقی رہتا، دوسروں کی کسی چیز کو اپنے اندر نہ لیتا۔ کھیل کود سے اس کو تشبیہ دی جاتی، کھیل کود کے سلسلے میں بھی شرعی تعلیمات ہے۔ ایسا نہیں کہ اسلام جو ہے آپ کو کھیل کود سے روکتا ہے، تفریح سے روکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو شریعت برابر اس کی تعلیم دیتی ہے کہ آپ ورزش کریے، چہل قدمی کیجئے، برابر شریعت آپ کو تعلیم دیتا ہے۔ آپ کھیل کے اصول کیا ہیں شریعت میں؟ گزشتہ سال آئے تھے۔ اب خلاصتاً اتنا ذہن میں رکھیے کہ شریعت ان کھیلوں کی اجازت دیتا ہے جن کھیلوں کے اندر دین کا یا دنیا کا فائدہ ہو۔ اگر یہ دونوں فوائد سے اگر کوئی کھیل خالی ہو تو شریعت اس کھیل کی اجازت نہیں دیتا۔ کھیل کے اندر وہ کھیل جن کے اندر شرائط رکھے جائیں، یعنی رقم کی کہ میں جیت جاؤں یا فلاں جیت جاؤں، تو اس قسم کے کھیل کو شریعت نے ناجائز رکھا ہے۔ کیا شریعت نے منع کیا ہے کھیل سے؟ اجازت دی ہے، لیکن جو اصول رکھے ہیں اس اصول پر عمل کی ضرورت ہے۔ پتنگ کے سلسلے میں ابھی گزشتہ جمعہ بتا رہے تھے کہ ہم میں اور ہندوؤں میں تو کوئی فرق ہی نہیں رکھا ہم نے۔ وہ بھی دن بھر پتنگ اڑائے اور جو کچھ وہ ڈی جے لگاتے ہیں یہ بھی لگائے، اور آخر میں رات میں کچھ لوازمات رکھ لیے، باربیکیو ہے اور فلاں فلاں کیا بلیات ہے واللہ عالم، تو وہ رکھے یہ بھی، اور وہ اس میں کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ ہندوؤں میں بھی یہ رواج ہے اور یہ مسلمان میں بھی یہ رواج ہے، دونوں میں کیا فرق رہا؟ پھر کس طرح یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں، جو نبی کی تعلیمات کو پیروں تلے روند رہا ہے؟ آپ کی تعلیمات ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت کرے گا اس کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ ہمارا حشر مسلمانوں کے بجائے کسی عیسائی کے ساتھ ہو؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا قیامت کے دن حشر کسی یہودی کے ساتھ ہو، کسی ہندو کے ساتھ ہو، کسی غیر مسلم کے ساتھ ہو؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمانوں کی صفوں میں کھڑا رہنے سے بچنا چاہتے ہیں؟ عار محسوس کرتے ہیں کیا ضرورت پڑ گئی پھر؟ کیوں یہ ان کے بڑے چھوٹوں کو یہ سب چیزیں دیتے ہیں؟ کیوں یہ لوازمات پورے کرتے ہیں؟ اگر ان بچوں کو شروع سے ہمارے خود گھر کا ماحول یہ تھا کہ ہمارے گھر کے احاطے کے اندر جو پتنگیں آتی تھی اس میں میری والدہ یہ کہہ کر پھڑوا دیتی تھی کہ پھاڑ دو اللہ خوش ہو جائے گا، ہم اسی وقت پھاڑ دیے تھے۔ اگر یہ تعلیمات آج ہر گھر میں اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضامندی بچوں کے دلوں میں بٹھا کر ان چیزوں سے رکوائے تو کون لڑکا ہے جو اس سے بچے، کون لڑکا ہے جو اس پر
عمل کرے گا یہ ان خرافات میں پڑے گا۔ آج بڑے تو بڑے، چھوٹے بھی وہی کر رہے ہیں، بڑوں کا دیکھ کر چھوٹے کر رہے ہیں۔ بڑوں کو حس نہیں ہے، بڑوں کو شریعت کا احساس نہیں ہے۔ ضمیر مر گیا، کیا ہو گیا؟ کیا حرام پیٹ میں جا رہا ہے جس کی وجہ سے شرعی احکام کا کوئی لحاظ نہیں رہا؟ اگر یہ امور کیے جائیں گے، جو امور غیر مسلموں کے تہوار میں شامل ہے، تو مسلمان برابر کا ان کے تہوار میں شامل سمجھا جائے گا، اور پھر وہی حشر ہوگا، وہ جس تہوار کو، جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو اسی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اس لیے عہد کرے، خود بھی بچے، اپنے بچوں کو بھی بچائے، اپنے پڑوسیوں کو بھی بچائے۔ اور جو مسائل ہے پتنگ لوٹنا، کہاں تک جائز ہے؟ ڈاکہ زنی نہیں ہے یہ؟ کسی کی پتنگ کاٹنا، کسی کا نقصان پہنچانا، کیا شریعت اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا یہ غلط باتیں، ناجائز امور نہیں ہے؟ ایک تو کر ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور مزید حرام امور، ناجائز امور جس کی شریعت میں سختی سے ممانعت کی گئی ہے، منع کیا گیا، وہ امور کر رہے ہیں۔ احساس نہیں ہے؟ کیا ہو گیا؟ احساس پیدا کریں، اور پھر اپنے اندر یہ جذبہ رکھیں کہ جو حکم شریعت کا ہو ہم اس پر کھل کر عمل کریں گے۔ کوئی اچھا کہتا ہے تب، کوئی برا کہتا ہے تب۔ اگر یہ مزاج بنے گا تو پھر ہمارا معاشرہ اچھائی کی طرف جائے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو غیروں کی تہواریں آ رہی ہے وہ ختم ہوگی، اور جب ختم ہوگی، اصل کسی بھی مذہب کی تہوار کو ادا کرنے کے ظاہری مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ اس شخص کو اس مذہب سے محبت ہے، اس شخص کو اس مذہب کے تہواروں سے محبت ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو یا مذہبی امور کو اگر پسند کرتا ہے تو آپ جائیے کسی بھی دارالافتاء سے مسئلہ معلوم کیجئے، وہ اسی وقت کافر ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے اسلام کو بے اہمیت کیا، اس نے اسلام کو اچھا نہیں سمجھا، دوسرے مذہب کو اچھا سمجھا۔ اسی لیے ان چیزوں سے بچائے، حتی الامکان کوشش کرے۔ اپنی طرف سے اگر تیاری کر چکے ہو تو تھوڑے نقصان سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ان چیزوں کو ختم کر دیجئے، ضائع کر دیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان خرافات سے، غیر مسلموں کے تہواروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔